عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ما خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدر جلسہ، محترم اساتذہ اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس جلسہ میں میرے تقریر کا عنوان ہے اللہ کا عذاب. محترم سامعین، کہیں سیلاب ہے تو کہیں قحط سالی، کہیں آگ ہے تو کہیں پانی ہی پانی، کہیں طوفان ہے تو کہیں زلزلہ، کہیں خوشحالی ہے تو کہیں بدحالی، کہیں بھکمری ہے تو کہیں خوشحالی. آج کل موسمی پھل بھی موسم میں نہیں آ رہے ہیں، بے موسم کی بارش ہو رہی ہے. جن دنوں میں، جن مہینوں میں گرمی معمولی سی ہوا کرتی تھی، اب اسی مہینوں میں گرمی حد سے زیادہ ہو رہی ہے. گرمی سے برا حال ہوتا جا رہا ہے. تو اگر گرمی کے مہینوں میں کیا ہوگا، سردی کے دنوں میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے. سامعین اکرام، جب کوئی اللہ کو غصہ دلاتا ہے تو اللہ انتقام لیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 55، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لے لیا اور سب کو ڈبو دیا. اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے آتا ہے. اللہ کا فرمان ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. پھر تو ہم نے ہر ایک کو گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. ان میں سے بعض کو پتھروں کی بارش کی اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز میں دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جب بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. زکوٰۃ نہ ادا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. جب ناچنے گانے والوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. جب گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. جب شراب پینے والے کثرت سے پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے. ہود علیہ السلام کے قوم عاد کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے. صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قوم سمود کو تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا اور بھونچال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. لوط علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قوم کو برباد کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے. مرد میں خواہش پورے کرتے تھے. یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی. شعیب علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا؟ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. آسمان سے آگ کے شعلے برسے گئے، زمین پر زلزلہ آیا، پھر ایک چنگار کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے نہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.